أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. نیچے یہ بھی یہ پیچھے سے جائے گا. اچھا سوری. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد:
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک سورۃ العادیات کی آخری 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ایکو کھلا ہوا ہے، شاید ایکو بند کر دیں، ایکو کھلا ہوا ہے اس کا۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے سورۃ العادیات کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی توضیح آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک روحانی بیماری اور اس روحانی بیماری کا ایک بہت بڑا سبب، اور پھر اسی صورت کے اندر اس روحانی بیماری کا ایک بہت بڑا علاج بتایا ہے۔ 2 جمعے آپ کے سامنے اس بیماری کے بارے میں اور اس بیماری کے سب سے بڑے سبب کے بارے میں 2 خطبوں میں اس کی کچھ تفصیل آگے رکھ چکا ہوں۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں اس بیماری کا علاج جو اللہ نے آخری 3 آیتوں میں ذکر کیا ہے وہ رکھوں گا۔ قرآن مجید کی اسی صورت کے بعد ایک صورت ہے سورۃ القارعہ، اور سورۃ القارعہ کے بعد ایک صورت ہے سورۃ التکاثر۔ یہ صورتیں آپس میں مضمون کے اعتبار سے بہت قریب ہیں،
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو غافل کر دیا التکاثر، تکاثر نے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم اپنی قبروں کی جگہ پر اور اپنی قبروں میں جا پہنچے، تمہیں غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر وہ کام، ہر وہ چیز کہ جس میں دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ اس کام اور اس چیز سے جو زیادہ قیمتی چیزیں ہیں وہ اس سے رہ جائیں۔ ایک آدمی ہے، وہ 5000 کے حصول کے لیے اتنی محنت کرے، اتنی کوشش کرے، اتنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں خرچ کرے، حالانکہ اس کے آگے ایک دوسری اپرچونٹی تھی، وہ 5000 کی نہیں، وہ 50,000 کی تھی، تو وہ کام جس کے اندر اتنی اس کا ذہن، اس کی صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز اس سے رہ رہی ہے، وہ اس سے غافل ہو رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں لہو۔ قرآن مجید کا جو انداز ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ فرمایا تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا۔ یہ آیت 2 چیزوں سے خاموش ہے۔ نمبر 1، کس چیز کی کثرت نے غافل کر دیا یہ نہیں بتایا۔ نمبر 2، کس چیز سے غافل کر دیا یہ بھی نہیں بتایا۔ بہت توجہ فرمائیے گا۔ تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے، کثرت نے۔ سوال پیدا ہوگا کس چیز کی کثرت نے؟ اس کے بارے میں قرآن خاموش۔ دوسری چیز، کس سے غافل کر دیا؟ دوسرا سوال پیدا ہوگا بھائی کس چیز سے غافل کر دیا؟ قرآن خاموش۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ خاموش رہ کر بھی وہ بولتا ہے، اس کی خاموشی میں بھی وہ کلام ہے، اس کے چپ رہنے پر بھی وہ کلام ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اگر قرآن یہ بتا دیتا، پہلے سوال کا جواب، کہ کس چیز کی کثرت نے غافل کر دیا، تو ذہن اسی طرف چلا جاتا۔ مثلا قرآن کہتا تمہیں اولاد کی کثرت نے غافل کر دیا، تو اب انسان کا مائنڈ، انسان کا دماغ وہ صرف اولاد کو فوکس کرتا اور صرف اولاد ہی متعین ہو جاتی۔ اللہ نے خاموش رہ کر یہ بتایا اور یہ سمجھایا کہ صرف اولاد نے نہیں، صرف مال و دولت نے نہیں، عیش و عشرت کی سامان کی زیادتی نے نہیں، ہر وہ کام جو حد سے بڑھ جائے، اس کے اندر اولاد کی محبت، اس کے اندر مال و دولت کی محبت، دنیا کے اسباب و مال و متاع کی محبت، تعلقات کی کثرت۔ انسان کے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، انسان چاہتا ہے میرے تعلقات بڑھ جائیں۔ پھر اسلحے کی کثرت، افواج کی، فوج کی کثرت، کس ملک کے پاس کتنی فوج ہے، کس ملک کے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا۔ اب خاموش رہ کر اس آیت کا اطلاق افراد پر بھی ہو گیا، اشخاص پر بھی ہو گیا، اقوام پر بھی ہو گیا۔ دیکھیں نا، مال و دولت کو جمع کرنے کے ساتھ اور وہ جو
برسر اقتدار ہیں، وہ حکمران، وہ فوج کی کثرت کی طرف اور اسلحے کی کثرت کی طرف ان کا اتنا دھیان، اتنی توجہ کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے. فوج ہماری اتنی ہے، اسلحہ ہمارا اتنا ہے، اور اسلحے کے انبار لگائے جا رہے ہیں، اسلحہ خریدے جا رہے ہیں. تو جو اس سے زیادہ قیمتی چیز معیشت، معاشرت، جو اسلحے سے زیادہ قیمتی ہے، وہ بہت پیچھے رہ گئی. اسی طرح کس چیز سے غافل کر دیا؟ دوسرا سوال، کس چیز سے غافل کر دیا؟ اگر ایک چیز بتا دی جاتی کہ نماز سے غافل کر دیا تکاثر نے، تو دماغ بد نماز کی طرف چلا جاتا اور ایک معنی متعین ہو جاتا. اللہ نے خاموش رہ کر وہ بتایا، اللہ اکبر، فرمایا کس چیز سے غافل کر دیا؟ حقوق اللہ سے غافل کر دیا. حقوق اللہ میں نماز بھی آ گئی، حقوق اللہ میں روزے بھی آ گئے، حقوق اللہ میں حج بھی آ گیا، حقوق اللہ کے اندر بہت ساری عبادتیں آ گئی. حقوق العباد سے غافل کر دیا، رشتہ داروں سے غافل کر دیا، قرابت داری سے غافل کر دیا، اپنے بیوی بچوں سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے غافل کر دیا. مال بڑھ جائے بس، اپنے آپ سے بھی غافل. اور صحت برباد ہو رہی ہے، ہو جائے، کوئی بات نہیں، بس مال بڑھ جائے. اللہ اکبر. حتی زرتم المقابر، یہی تکاثر کی دھن اس کو قبر تک لے جاتی ہے. حتیٰ کا لفظ بتا رہا ہے یہ تکاثر کی دھن اس کا مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتی. تکاثر کی دھن اس کو مرتے دم تک کثرت پر لگا کے رکھتی ہے اور اس کو قبر میں جا پہنچاتی ہے. اور قبر جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ما رأیت منظرا الا القبر افظع منہ. آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی اتنا بھیانک، اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک منظر نہیں دیکھا جو قبر کی ہولناکی سے بڑا. ایک اور حدیث ابن ماجہ کی، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے ہوئے تھے. ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، تو فجلس علی شفیر القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے. قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجلس علیہا، آپ نے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کنارے پر بیٹھ جائے تو جائز درست. آپ قبر پر بیٹھ گئے کہ ابھی ٹائم لگے گا، اور بیٹھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے آپ زمین کے اوپر، جس طرح ایک آدمی کہیں کھویا ہوا ہو اور کسی ایک چیز پر فوکس کیا ہوا ہو، آپ کا ذہن کہیں پر جیسے لگا ہوا ہے، آپ زمین پر وہ چھڑی چلا رہے ہیں، اور اسی دوران فبکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی رونا شروع کر دیا، اور ہم نے دیکھا کہ معمولی سا نہیں روئے، فبکا حتی بل الثری، اتنا روئے حتی بل الثری، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کے نیچے جو زمین کا حصہ تھا وہ آنسوؤں سے گیلا ہونے لگا، یعنی آپ زار و قطار آنسوؤں سے آپ رونے لگے. حتی بل الثری. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا اخوانی، اور میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، دیکھو اس کی تیاری کر کے آنا.
کیا آپ کا جملہ، لمثل ھذا فاعدوا، اس کی تیاری کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ اتفاق سے ابھی 2-3 دن قبل میرا 2 مرتبہ قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا۔ بڑے قریب سے قبر کو دیکھا۔ ایک کھدی ہوئی قبر کے پاس جا کر میں کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، تکتا رہا، اپنے سائز کو اور اس سائز کو جوڑتا رہا کہ یہ سائز میری مطابقت کا سائز ہے۔ اللہ اکبر۔ لمثل ھذا فاعدوا، اس کی تیاری کر کے آنا۔ اس قبر کی کیا تیاری ہے؟ ابھی سے بکنگ کروا دی جائے، قبر کے اوپر پلسٹر کروا دیا جائے، ٹائل ماربل لگوا دیے جائیں، کوئی لائٹنگ کا انتظام کروا دیا جائے، کوئی گدے کا انتظام کروا دیا جائے۔ جی ہاں، شریعت کہتی ہے انتظام کروایا جائے، لیکن وہ انتظام شریعت بتاتی ہے وہ اس طریقے سے انتظام ہوگا۔ وہ ٹائل تم نہیں لگاؤ گے، تمہارے مستری نہیں لگائیں گے، وہ اللہ کے مستری لگائیں گے۔ اس کے اندر جو روشنی ہونی ہے وہ تمہارا الیکٹریشین آ کر کنیکشن نہیں جوڑے گا، اس کے اندر لائٹنگ کا انتظام اللہ کے جو الیکٹریشین ہیں، اللہ کے فرشتے لگائیں گے اس کے اندر لائٹ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تیاری کر کے آنا۔ اور قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، دیکھو زاد راہ لے لو، زاد راہ۔ ہمارا 1 ہفتے کا سفر، 15 دن کا سفر، اس کے لیے ہم زاد راہ لیتے ہیں، اپنا سوٹ کیس تیار کرتے ہیں، ہم اپنا کمرہ بک کراتے ہیں، ہم اپنا ہوٹل بک کراتے ہیں، ہم اس کے اندر ٹرانسپورٹ بک کراتے ہیں، اپنا کھانا پینا انکلوڈ ہوگا نہیں ہوگا، ہر چیز کا خیال کر کے کہ بھائی 15 دن کا سفر ہے، کہیں میں رل نہ جاؤں، کہیں پریشان نہ ہو جاؤں۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے 15 دن کے سفر کی اتنی تیاری کرنے والے، کیا تو نے آخرت کی سفر کی بھی کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آخرت کا بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِي یا اُولِي الْأَلْبَابِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کے بڑے شاگرد تھے، شاگردوں نے کہا استاد محترم اتبکی علی فراق الدنیا، دنیا کو چھوڑے جانے کے غم میں آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، میں دنیا کو چھوڑے جانے کے غم میں نہیں رو رہا، اب کی علی قلت الزاد و بعد السفر، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا زاد راہ بڑا قلیل ہے اور میرا سفر بڑا طویل ہے۔ بہت کم زاد راہ ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پاس۔ جب ابو ہریرہ جیسے یہ کہتے ہیں اور صرف کہتے نہیں، کہتے ہوئے روتے ہیں کہ میرا سفر طویل ہے لیکن میرا زاد راہ بڑا قلیل ہے، تو میرے دوستو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم نے کیا تیاری کی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور طبرانی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک انصاری صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مجمع میں، اے اللہ کے پیغمبر، من اکیس الناس واحزمہم، سب سے زیادہ عقل مند، دانا اور بینا، ذہین، فطین، ذکی، سمجھدار، وہ کون ہے؟ واحزمہم، اور سب سے زیادہ دور اندیش کون ہے؟ دور اندیش، مستقبل کی فکر کرنے والا، مستقبل تک دیکھنے والا کون ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا
جو سب سے زیادہ دولت کے انبار لگا دے، جس کے گھر زیادہ ہوں، جس کی دکانیں زیادہ ہوں، جس کی فیکٹریاں زیادہ ہوں، جس کی بیویاں زیادہ ہوں، جس کے بچے زیادہ ہوں، جس کے تعلقات زیادہ ہوں، جس کی عزت زیادہ ہو، فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و استعدادا للموت۔ تو نے پوچھا ہے سب سے بڑھ کر ذہین اور سب سے بڑھ کر سمجھدار اور سب سے بڑھ کر عقل مند اور سب سے زیادہ دور اندیشی رکھنے والا وہ ہے ذکراً للموت، جو اپنی موت کو یاد رکھے، وہ استعداداً للموت، اور اپنی موت کی تیاری کر کے رکھے۔ اولئک ذہبوا، اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہ وہ عقل مند ہیں ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو دنیا کے اندر بھی شرافتوں کے ساتھ گئے اور آخرت کے اندر کرامتوں اور عزتوں کے ساتھ پہنچے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے فرما دے۔ ذکراً للموت، یقین جانیے گا ایک وقت تھا، ہمارے کچھ بوڑھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک وقت تھا کسی ایک گھر کے اندر اگر موت ہو جاتی تھی، پورے آس پاس کے پڑوسی نہیں، صرف اس بلڈنگ کے لوگ نہیں، بلکہ اس پورے علاقے کے اندر ایک خوف ہوتا تھا، ایک وحشت ہوتی تھی، موت کی ایک دہشت ہوتی تھی۔ ایک جنازہ اگر اٹھتا تھا، لوگوں کے دل پگھل جاتے تھے، نرم ہو جاتے تھے۔ اور ایک وقت تھا کہ جب قبر کے پاس، قبرستان میں لوگ جایا کرتے تھے، ان کے دل دہل جاتے تھے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی بھی چیز کی کثرت احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ موت اب اتنی دیکھی، جب پہلے تو علاقے میں چلو موت دیکھ لی، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ اب چونکہ موبائل کے اندر ایک موت نہیں، ہر طریقے کی موت، ایکسیڈنٹ میں مرنے والے، کسی حادثے کا شکار ہونے والے، کسی ملک میں بم بلاسٹ ہوا وہاں کے، ہم لاشوں کو اپنی آنکھوں سے اتنی مرتبہ دیکھتے ہیں، موت کو کئی شکلوں میں ہم اتنا دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی کثرت احساس کو کم کرتی ہے۔ بہت اچھا ہوتا کہ احساس کم ہو جاتا۔ المیہ یہ ہے کہ اس کثرت نے، موت کی کثرت نے احساس کو صرف کم نہیں کیا، آج ختم کر دیا۔ مرنے کا ڈر اور خوف ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر اگر قبرستان جاؤ، چلو وہاں تو اللہ یاد آنا تھا، وہاں پر لوگ کاروباری بزنس کی باتیں موبائل پر کر رہے ہیں، وہاں پر لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ قبرستان کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھو، کس کا ڈر، کس کا خوف، کس کی قبر بیڑا غرق کر دیا ان علماء نے بھی، جنہوں نے اس کی وحشت کو ختم کیا، اس کی دہشت کو ختم کیا، اس کی خوفناکی کو ختم کیا، اس کے ویرانے پن کو ختم کیا، اس کے اجڑنے کو ختم کیا۔ پکی پختہ قبریں بنا کر، ٹائل اور ماربل لگا کر، خوبصورت ڈیزائنوں سے ان قبروں کو سجا کر، پھر اس پر عرس کے میلے سجا کر، حلوے اور کھیریں اور حلیمیں بانٹ کر، اور وہاں ایک جشن کا سما پیدا کر کے قبر کی بھی جو ایک وحشت ناکی تھی، ایک خوف ناکی تھی، اس کو ختم کر دیا۔ صرف کوئی وحشت نہیں، کوئی دہشت نہیں، ایک میلے کا سما ہے، لوگ آ رہے ہیں، لنگر کھلے ہوئے ہیں، اور قبر کی وہ دہشت اور وحشت ختم ہو کر کے رہ گئی۔ المیہ در المیہ کہ آج کے دور کے اسکالرز نے اس کے اوپر مہر لگا دی، اس کے اوپر مہر لگا دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملا مولوی ڈراتے ہیں قبر سے،
کچھ قبر وبر نہیں ہے، کوئی قبر کا عذاب وذاب نہیں ہے، کوئی عذاب وذاب نہیں ہے، آخرت میں ہوگا، قبر کا کوئی عذاب نہیں ہے، عذاب قبر برحق نہیں ہے۔ اور ہیں وہ بڑے مشہور اور معروف اسکالرز، اور وہ عقلی بنیادوں پر باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے عقل کا دور ہے، شعور اور آگاہی کا دور ہے۔ آج کی نیو جنریشن جو قرآن و حدیث سے ناواقف ہے، جنہوں نے خطبے نہیں سنے، جو صرف جمعے کے دن ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نماز کے وقت آ کر نماز میں شریک ہو کر وہ بھاگنے کی کرتے ہیں کہ نکل جائیں جلدی سے، بس جمعے کی نماز پڑھ لی، قرآن و حدیث سنا نہیں، وہ ان کی بات کو سن کر ایگری بھی کرتے ہیں، آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک اسکالر کہنے لگے، میاں اب یہ ملا مولویوں کی کہانیاں ختم ہو رہی ہیں، آج کا کوئی انگریز، آج کا کوئی سائنسدان، اب تو کیمرے ایجاد ہو گئے ہیں، یہ جو ملا مولوی کہتے ہیں نا کہ قبر پر جب ہم لٹا کر قبر تیار کر کے ابھی واپس نہیں پلٹتے، منکر نکیر آتے ہیں، فیقعدانی ہی اس کو بٹھاتے ہیں، فیجلسانی ہی اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات اور جوابات کرتے ہیں، آخر تک پوری حدیث وہ دیکھتا ہے کہ ابھی عصر کا وقت ہے، تھوڑا سا رہ گیا، سورج غروب ہو رہا ہے اور اس نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی، وہ کہتا ہے نہیں پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، وہ کہتا ہے میاں یہ سب حدیثیں، یہ ملا مولویوں کے دھندے ہیں کمائی کے، یہ پہلے دل نرم کرتے ہیں، جب دل نرم ہو جاتے ہیں آخر میں چندے کا اعلان کرتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آئیے لگائیے کیمرہ، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لگائیں کیمرہ قبر کے اندر، دیکھیں اندر، آپ کے جانے کے 1 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، 1 ہفتے تک دیکھتے رہیں، کوئی فرشتہ نہیں آتا، مردہ جیسے لیٹا ہوا ہے ویسے ہی لیٹے رہتا ہے، کوئی نہیں بیٹھتا۔ اچھا بات عقل کو لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ کیوں جی میں عقل کی بات کر رہا ہوں، ابھی ایمان کی نہیں کر رہا، عقل صرف یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو آپ یہ سمجھیں، تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو، نبی کو، اللہ کو، سب کو ایک طرف رکھ کر آپ صرف عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں، عقل سے جواب لیں۔ آپ کی عقل کہے گی نہیں یار، مردہ تو ویسے کہ ویسے ہی لیٹا ہوا ہے، پورا ہفتہ ہو گیا مووی مسلسل دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹ ہے یہ سب۔ ان باتوں نے بھی بیڑا غرق کر دیا، قبر کا ایک ڈر اور ایک خوف ختم کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں بڑے کامیاب۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا عقل حرف آخر ہے؟ کیا اللہ نے انسان کو صرف انسان بنایا ہے؟ بس انسان کو کیا اللہ نے انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی؟ بھائی انسانیت سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ انسانیت سے بڑھ کر اس کا مسلمان ہونا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں نا، الحمدللہ الذی اطعمنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا۔ کھانا پینا تھا، بات ختم ہو گئی۔ کبھی غور کیا آخری جملے پر، وجعلنا مسلمین، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کیا مطلب؟ کھاتا پیتا تو ایک جانور بھی ہے، کھاتا پیتا تو ایک کتا اور بلہ بھی ہے، کھاتا پیتا تو ایک کافر اور مشرک بھی ہے۔ اس کا سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کے کھلایا۔ اور عقل سے اوپر ہے لیول ایمان کا، یاد رکھیے، عقل سے اوپر ہے ایمان کا لیول۔ جو بات اسلام کی عقل میں آ جائے اچھی بات ہے، اور جو عقل میں نہ آئے
اس کو اپنے ایمان سے ماننا پڑے گا۔ پھر سمجھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا اور فرمایا کرتے تھے، لو کان الدین بالرائے، اگر دین عقل مندی کا نام ہوتا، دین صرف عقل کا نام ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو موزے پر مسا اوپر کے بجائے نیچے کیا جاتا، اس لیے کہ مٹی اوپر نہیں لگتی، عقل کہتی ہے مٹی نیچے لگی ہے، مسا تو اوپر کرتا ہے، عقل کہتی ہے نیچے مسا کر، اور نقل کہتی ہے کہ موزے کے اوپر مسا کر۔ نقل سے مراد قرآن و حدیث۔ عقل کو اگر دیکھیں تو عقل تو قرآن کے خلاف ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن عقل کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود سے پیسے کو گھٹاتے ہیں، صدقے سے پیسے کو بڑھاتے ہیں۔ ہے عقل کے خلاف بات ہے یا نہیں؟ عقل سے ذرا پوچھئے، سود سے پیسہ گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ عقل کہتی ہے بڑھتا ہے۔ صدقے سے پیسہ گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ عقل کہتی ہے پیسہ گھٹتا ہے۔ قرآن عقل کے خلاف اور عقل قرآن کے خلاف، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صدقے سے پیسہ بڑھتا ہے اور سود سے پیسہ گھٹتا ہے۔ یہاں اسکالرز کیا کریں گے؟ یہاں عقلی گھوڑے دوڑائیں گے؟ عقل میں آ جائے اچھی بات ہے، نہیں آ رہی، اللہ نے کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مانا ہے، رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مانا ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن مانا ہے، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن مانا ہے، اور بھائی قبر کے عذاب کو بھی نہیں دیکھا لیکن ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن بھی شاہد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی شاہد ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اور یاد رکھیے، وقت نہیں ہے، میں اس کو اور وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ 2 ہفتے قبل ہمارے ایک ساتھی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا میرا یہ ٹاپک ہے، آپ آئیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو عقل سے بھی پروف کروں گا، صرف ایمان سے نہیں، عقل سے بھی پروف کروں گا۔ انسان کا واسطہ 5 جہانوں سے پڑتا ہے، بہت توجہ فرمائیے گا، انسان کا واسطہ 5 جہانوں سے پڑتا ہے۔ جہان صرف 5 نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جہان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن ان ہزاروں لاکھوں جہانوں میں سے میرا اور آپ کا واسطہ صرف 5 جہانوں سے پڑتا ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ بھی ایک جہان تھا جس نے اس کی وضاحت جس کو مطلوب ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرے۔ نمبر 2، دوسرا جہان وہ تھا شکم مادر والا جہان۔ 9 مہینے کے اندر انسان شکم مادر میں تھا، زندہ تھا، خوش بھی ہوتا تھا، مغموم بھی ہوتا تھا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے صحت مند بھی ہوتا ہے بچہ، بیمار بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، مغموم بھی ہوتا ہے، اور وہ بچہ کھیلتا بھی ہے۔ اسی شکم مادر کے اندر وہ کروٹیں لیتا ہے، اسی شکم مادر کے اندر اس کو زندگی مل جاتی ہے، اس کو احساسات دے دیے جاتے ہیں۔ یہ دوسرا جہان ہے۔ تیسرا جہان عالم دنیا جس میں آج ہم ہیں، یہ تیسرا جہان ہے۔ چوتھا جہان میں تشریح نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا، ذہن میں رکھیے گا پوائنٹ کی بات۔ چوتھا جہان عالم برزخ۔ عالم برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک جو ایک جہان ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے عالم برزخ کی بھی ایک زندگی ہے، عالم برزخ کی بھی ایک زندگی ہے۔ 4 جہان ہو گئے۔ ان چاروں جہانوں کے اندر اگر آپ غور کریں، ہر جہان کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ عالم ارواح کی ابتدا ہے اور انتہا ہے، عالم شکم مادر کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔
عالم دنیا کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، عالم برزخ کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ انتہا کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا دوسرا تو قبروں سے قبریں پھٹیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹیں گی اور نکلیں گے سارے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہماری خواب گاہوں سے جگا دیا۔ یاد رکھیے گا جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پانچواں جہان عالم آخرت، فرق یہ ہے چار جہانوں میں اور پانچویں جہان میں کہ چار جہانوں کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، لیکن عالم آخرت کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں۔ ایک اور چیز سمجھنے والی کہ ہر جہان کی کیفیت دوسرے جہان کی کیفیت سے مختلف ہے۔ ہر جہان کی کیفیت کو دوسرے جہان کی کیفیت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں مثال دے کر بات آگے بڑھاؤں۔ جب عالم شکم مادر میں ہوتا ہے انسان، عالم شکم مادر میں اس کا دماغ بھی ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا، دماغ بھی ہے اس کے اندر۔ کیا کوئی شخص عالم شکم مادر کے اندر اس جنین کو، اس بچے کو یہ بات سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے 100% یا 50% یا 10% یا 1%؟ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ میاں جس جہان میں ابھی جانے والے ہو اس کو عالم دنیا کہتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کرۂ ارض ہے، اس جہان کے اندر ایک سیارہ ہے جسے سورج کہتے ہیں، ایک سیارہ ہے جسے چاند کہتے ہیں، ہزاروں کی لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، روشنی ہے، اندھیرا ہے، پینے کے لیے پانی ہے، یہ معقولات ہیں، یہ مشروبات ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ فروٹ ہیں، یہ جانور ہیں، یہ سمندر بچے کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ بچہ سمجھ سکتا ہے؟ کوئی بڑا سے بڑا ٹیچر آ جائے نہیں سمجھا سکتا۔ تو بس میرا آخری جملہ یاد رکھیے گا، جس طرح عالم شکم مادر میں رہتے ہوئے، میں پھر عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، جس طرح عالم کا مطلب جہان، جس طرح عالم شکم مادر میں رہتے ہوئے عالم دنیا کو نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ کہیں گے بچہ کیوں نہیں سمجھ سکتا میاں؟ اس کی سمجھدانی ہی اتنی نہیں ہے۔ ایک بالٹی میں اگر آدھا کلو کی بالٹی ہے، اس میں آپ کہتے ہیں نہیں 1 من دودھ ڈالوں گا، لوگ کہیں گے بیوقوف ہو گیا۔ آخرت کے مقابلے میں تو دنیا اتنی چھوٹی ہے، کس طرح سمجھو گے تم عالم آخرت کو دنیا کے اندر؟ کتنی چھوٹی؟ آپ کو حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے، اتنی مختصر ہے کہ اگر کوئی شخص بہتے ہوئے سمندر کے پاس جائے اور اس سمندر کے پاس جا کر اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوئے اور باہر نکالے، اس کی انگلی میں لگا ہوا جو پانی ہے اس کی کوئی نسبت ہے اس سمندر کے پانی سے؟ کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے کیا کہ یہ انگلی میں لگا ہوا پانی اس سمندر کے پانی سے اتنا کم ہے اور یہ سمندر کا پانی اس انگلی میں لگے ہوئے پانی سے اتنا زیادہ ہے؟ کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف اس پانی کی طرح ہے جو پانی انگلی میں لگا ہوا ہے سمندر میں ڈبو کر۔ نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب سمجھا نہیں جا سکتا تو کیا کرنا ہوگا؟ مانا جا سکتا ہے
کس سے مانو گے؟ اپنے ایمان سے مانو گے۔ بات عقل میں آئے نہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا امیہ نے کہ تم ایک سفر سے واپس آ رہے ہو؟ جی ہاں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک ہی رات کو میں یہاں سے نکلا مکہ سے اور میں بیت اللہ سے نکل کر بیت المقدس پہنچ گیا، مہینوں کی مسافت، اور وہاں جا کر میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں بیت المقدس سے نکلا، میں آسمان پر پہنچا، آسمانوں سے دوسرے آسمان پر، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر، قاب قوسین تک، سدرۃ المنتہا کی وادیوں تک، اور میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر یہ مسافت طے کر کے، یہی مسافت دوبارہ طے کر کے میں واپس بیت اللہ کے اندر پہنچ گیا۔ کیا بات عقل میں آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عقل میں تو نہیں مانتی، عقل تو مانتی نہیں، لیکن مجھے اب بتاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ امیہ نے کہا اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں پہلے ہی ان کی زبان سے نکلوا چکا ہوں، عقل کے خلاف بات ہے۔ کہا یہ تمہارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہاں اگر یہ میرے نبی نے کہا ہے تو سن، ابو بکر کی آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، کانوں کا سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کا سمجھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ بات میرے پیغمبر نے کہی ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ سچی ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے اللہ نے جب قرآن شروع کیا نا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت متقین کی۔ متقین کون ہیں؟ یہ نہیں کہا جو نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کا ذکر بعد میں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کا ذکر بعد میں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر ان کو یقین ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے بغیر دیکھے، نبی پر ایمان لائے بغیر دیکھے، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لائے ہیں بغیر دیکھے، ہم نے جنت کو جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لائیں گے بغیر دیکھے، ہم نے قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لائیں گے بغیر دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی، ان کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے، اتنی محبت تھی سعد بن معاذ سے، اور اپنے زانوں پر سر رکھ کر اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ سعد تیرے پاس آ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو تو اپنے دوستوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ ابو سعید خدری سے فرمایا جاؤ جا کر کے قبر کھودو۔ ابو سعید خدری قبر کھودتے ہیں اور قبر کھودتے ہوئے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ میں قبر کھود رہا تھا، مٹی باہر نکال رہا تھا اور اس مٹی سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ قبر کھودی، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر قبرستان گئے، قبر میں اللہ کے پیغمبر نیچے اترے اور سعد بن معاذ کو اپنے ہاتھوں سے لحد کے اندر اتارا، قبر کے اوپر مٹی ڈالی، اور جب مٹی ڈالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، اور آپ نے وہیں کھڑے کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر کیا معاملہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا یہ جو سعد ہے جانتے ہو؟ اللہ کے رسول جانتے ہیں، آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان للقبر زغتة لو كان احد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ، قبر کا بھی ایک پکڑنا ہوتا ہی ہے، اگر اس سے کسی نے آج بچنا ہوتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے، سعد بن معاذ بچ جاتے۔ اور آپ نے فرمایا ھذا الذی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء
وَشَهِدَهُ 70 ألفا من الملائکہ لقد ضم ضمة ثم فرج عنه۔ آپ نے فرمایا یہ وہ سعد بن معاذ ہے جس کے مرنے پر تحرک له العرش، اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ وفتحت له ابواب السماء، جب اس کی روح آسمانوں پر گئی آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ وشهده 70 ألفا من الملائکہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خالی چارپائی ہے اور لاش اور ناش جو ہے وہ چارپائی کے اندر نہیں ہے، خالی چارپائی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتے آسمانوں سے اتارے، لیکن قبر نے کسی بات پر پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، اس سعد بن معاذ کو بھی پکڑ لیا، اور اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں نے سبحان اللہ کا ورد کر کے اللہ اکبر کے نعرے مار کر اللہ سے گزارش کی، اللہ آپ پاک ہیں، سبحان اللہ، ہر کمزوریوں سے پاک ہیں، یا اللہ ہم تو کمزور بندے ہیں تیرے عاجز بندے، اللہ اکبر، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اور بڑوں کی بڑائی یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے سعد بن معاذ کی قبر کو کشادہ فرما دی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پہ سوار ہیں، صحابہ کہتے ہیں اذ حادت بہ فقادت تلقیہ، اللہ کے رسول ایک جگہ سے گزرے بنو نجار کے باغ میں سے، تو اچانک اللہ کے رسول کا خچر بچکا اور قریب تھا فقادت تلقیہ، اللہ کے رسول سواری سے نیچے گر پڑتے، آپ سواری سے جلدی سے اترے، آپ نے فرمایا من یعرف اصحاب هذه الاقبر، وہ کون ہے جو ان قبروں کو جانتا ہے؟ فاذا هي اقبر 6 5 او 4، 6 5 یا 4 قبریں ہمیں نظر آ گئیں۔ آپ نے پوچھا من یعرف اصحاب هذه الاقبر، کون جانتا ہے؟ اس کا مالی کہنے لگا انا، میں جانتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا متی مات هؤلاء، کب مرے ہیں یہ لوگ؟ کہا الاشراک باللہ، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامة تبتلى في قبورها فلولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کا کچھ حصہ تم کو سنوا دیں، میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کا کچھ حصہ تم اپنے کانوں سے سن لو، لیکن اگر کانوں سے تم سن لو گے نا، تم اپنے مردوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیز و اقربا کو قبروں میں نہیں دفناؤ گے ڈر کے مارے۔ اس لیے میں اللہ سے یہ میں نے دعا نہیں کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، کسی وقت بھی ویزا لگ سکتا ہے۔ نہ جوانوں کو دیکھتی ہے موت، نہ بوڑھوں کو دیکھتی ہے، نہ عالموں کا علم دیکھتی ہے، نہ زاہدوں کا زہد دیکھتی ہے، نہ ولیوں کی ولایت دیکھتی ہے، نہ یہ نبیوں کی نبوت دیکھتی ہے۔ یہ موت جب آ جاتی ہے تو لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے نہ آگے نہ پیچھے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ کرا دے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ہمارے وہ نمازی جو پہلے سے آئے ہوئے تھے مسجد میں، اور وہ نمازی جو بعد میں آئے ہیں اور مسجد کے پیچھے اور مسجد کی پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں،
میری ان تمام نمازیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے بھائی میرے ایک سوال کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، جب وقت آ جائے اذان ہونے کے بعد نماز کا یا جمعے کا، اگر آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان آپ کو اگر اپنے گھر میں دعوت دے، اپنے گھر میں دعوت کون دے؟ عمران خان وزیر اعظم آپ کو اپنے گھر میں دعوت دے، آپ بتائیے کیا آپ وقت مقررہ پر پہنچیں گے یا نہیں؟ سوال، آپ دیر سے جائیں گے یا وقت سے پہلے جائیں گے؟ سوال، آپ تیاری کر کے جائیں گے یا بغیر تیاری کے جائیں گے؟ سوال، آپ جب جائیں گے تو پھر جانے سے پہلے 10 لوگوں کو بتا کے جائیں گے یا کسی کو بھی نہیں بتائیں گے؟ میاں مجھے وزیر اعظم نے بلایا، بھائی ٹائم کی پابندی ہے، آدھا گھنٹہ ملا ہے، اس آدھے گھنٹے میں ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، انٹری نہیں ہوگی، ہے نا ایسا؟ وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم آج ہماری نگاہوں میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ہمارے عملی رویے اس بات کے ثبوت ہیں کہ ہماری نگاہوں میں ہمارا وزیر اعظم اللہ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ آپ کو بلاتا ہے اپنے گھر کے اندر، ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے، ہم اللہ کے گھر کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کے بلانے کو اہمیت، یہ مؤذن نہیں بلاتا، اللہ بلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سے، اللہ میاں ہمارا کاروبار آپ سے بڑا ہے، نعوذ باللہ، ہم اللہ سے عملی طور پر کہتے ہیں، عمل ہمارا عملی رویہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ میاں ہماری دکان آپ سے بڑی ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں ہمارا عملی رویہ، زبان سے نہیں بولتے۔ آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ، عمل قول سے زیادہ بولتا ہے کبھی کبھی، ہمارا عملی رویہ بولتا ہے اللہ میاں ہماری مصروفیت، ہماری مشغولیت، ہمارے دوست و احباب، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے کام کاج آپ سے بڑھ کر ہیں۔ آپ کا مؤذن جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کوئی سب سے بڑے نہیں ہے، یہ ہمارا عملی رویہ ہے۔ اور یاد رکھیے ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں اس وقت، ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں اس وقت، اور مہمان 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ میزبان یہ چاہتا ہے کہ یار یہ تو آئے ہی نہیں، یہ تو آئے ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، یار یہ نہ آئے، بس سب آ جائیں، یہ نہ آئے، بلا تو لیا اس کو لیکن یہ آئے نہیں۔ دوسرا مہمان، دوسری قسم کا میزبان چاہتا ہے کہ یار یہ آ جائے اور آ کر جلدی سے بس اب نکلے، کھانا کھا لیے نا، اب یہ نکلے جلدی سے، بس بیٹھے نہیں۔ اور تیسری کیٹیگری مہمان کی وہ ہے کہ میزبان چاہتا ہے یار یہ وقت سے پہلے آ جائے، آج یہ نا یار تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ یار، میں ابھی چائے بھی بنوا رہا ہوں، میزبان چاہتا نہیں ابھی نہیں جانا یار، تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ یہ تیسری کیٹیگری کا مہمان ہے۔ تیسری کیٹیگری کے مہمان بنیے، اس گھر سے تعلق کو جوڑیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں وقت مقررہ پر، اور ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، اپنا تعلق اشخاص کے ساتھ اور افراد کے ساتھ نہیں رکھیے، مسجد کے ساتھ رکھیے۔ فلانا خطیب آئے گا تو آ جائیں گے، فلانا خطیب آئے گا تو مسجد مسجد ہوگی، اور اگر وہ نہیں آئے گا کوئی اور خطیب ہوگا تو مسجد مسجد نہیں رہے گی۔ اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال مت کیجیے اشخاص کے ذریعے۔ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی جمعہ پڑھانے والا ہو، آپ کی حاضری یقینی ہونی چاہیے، جب آپ نے آنا ہے تو وقت پر آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
فرما لیجیے رکھنے سے رکھنا اور کندھے سے کندھا برابر ہو جائے، مل کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء